انا الحق انا الحق، یہ غرور نہیں، یہ فنا کی آواز ہے۔ میں حق ہوں اور اس سچ کی قیمت میری موعت ہے۔ ایک ایسا انسان جس نے انا الحق کہا اور پھانسی پر چڑھ گیا، جس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، پھر بھی اس کی زبان پر ذکر الہی جاری رہا، جسے سولی پر چڑھایا گیا مگر اس کا عشق نہ مرا، جس کا نام سن کر آج بھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ منصور حلاج، 858 عیسوی، فارس کا علاقہ بیضہ، یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حسین بن منصور رکھا گیا۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے قرآن پاک یاد کر لیا۔ پھر یہ نوجوان علم کی تلاش میں نکل پڑا۔ بصرہ، بغداد، مکہ، ایک شہر سے دوسرے شہر بھٹکتا رہا، کسی چیز کی تلاش میں تھا مگر وہ چیز ملتی نہیں تھی۔ منصور نے سہیل تستری جیسے بڑی صوفیوں کی صحبت اختیار کی، سالوں سال چلے کاٹے، عبادتیں کی، راتوں رات جاگتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ مسلسل نماز میں کھڑے رہتے، قرآن پڑھتے اور آنسو بہاتے رہتے۔ کئی بار حج کیا، ایک مرتبہ تو پورا سال مکہ میں رہے اور روزانہ کعبے کا طواف کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہونا شروع ہوئی۔ منصور حلاج پر نشہ سا چڑھنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ عشق میں ڈوب جاؤ، فنا ہو جاؤ۔ کہنے لگے کہ جب بندے کی اپنی ہستی ختم ہو جائے تو پھر کچھ اور ہی رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اپنے محبوب کو چھپاتا نہیں، محبت کو چھپانا گناہ ہے۔ اور پھر ایک دن وہ جملہ نکل گیا جس نے ساری داستان بدل دی۔ انا الحق انا الحق، میں حق ہوں۔ انا الحق، میں حق ہوں، یہ دو لفظ نکلے اور بس ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ بغداد کے بازاروں میں، مساجد میں، دربار میں، ہر جگہ ایک ہی چرچا، منصور حلاج نے کفر بکا ہے، عشق سلی پر چڑھا دو۔ منصور کہتے رہے کہ یہ فنا کی کیفیت ہے، یہ وحدت کا تجربہ ہے۔ کہتے رہے کہ جب بندہ مٹ جائے تو اللہ کا نور رہ جاتا ہے، مگر کون سنتا؟ لوگ غصے میں تھے، خوف میں تھے۔ بغداد کے دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ وزیر، عمال، علماء، سب کے کان بھرے جانے لگے۔ یہ شخص خطرناک ہے، یہ فتنہ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کوئی کہتا یہ بغاوت کر رہا ہے، کوئی کہتا یہ مذہب کے خلاف ہے۔ سن 913 عیسوی، شام کا وقت، منصور حلاج کے گھر پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سپاہی کھڑے تھے۔ گرفتاری کا حکم تھا۔ منصور نے مزاحمت نہیں کی، مسکراتے ہوئے ساتھ چل پڑے۔ انہیں بغداد کی تاریکی جیل میں ڈال دیا گیا۔ 9 سال، 9 طویل اندھیرے خاموش سال، جیل کی سیلان کوٹھڑی میں منصور بند تھے، لیکن وہاں سے آوازیں آتی تھیں۔ رات کے سناٹے میں ذکر کی آواز، رونے کی آواز۔ قیدی ایک دوسرے کو بتاتے کہ منصور نے اپنے خون سے دیوار پر اللہ لکھا ہے۔ 9 سال بعد محاکمہ ہوا۔ علماء کی بڑی مجالس بنی، قاضی بیٹھے، فیصلہ ہونا تھا۔ منصور سے پوچھا گیا، کیا تم اپنی بات سے پیچھے ہٹتے ہو؟ منصور نے سیدھا جواب دیا، میں جو کہتا ہوں وہ حق ہے۔ حکم صادر ہوا، عشق سلی پر چڑھا دو۔ سزائے موت کا۔ 922 عیسوی، صبح کا وقت، بغداد کا میدان،
ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے، کچھ تماشا دیکھنے، کچھ حیرت سے، کچھ خوف سے۔ منصور حلاج کو لایا گیا۔ سب سے پہلے کوڑے برسائے گئے، 1 2 10 50 100 500 کوڑے۔ خون بہنے لگا، جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن منصور کی زبان پر تسبیح تھی۔ پھر جلاد آگے بڑھا، تلوار چمکی، ایک ہاتھ کٹا، منصور مسکرائے، دوسرا ہاتھ کٹا، منصور ہنسے۔ لوگ حیران، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک پاؤں کاٹا گیا، دوسرا پاؤں کاٹا گیا، منصور کا خون زمین پر بہہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے خون سے اپنا چہرہ رنگ لیا۔ لوگوں نے پکارا، یہ کیا کر رہے ہو؟ منصور نے کہا، میرا خون بہہ رہا ہے، میرا رنگ زرد ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ سمجھیں۔ منصور ڈر گیا، میں اپنا چہرہ سرخ کر رہا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ منصور خوش ہے۔ پھر انہیں سولی پر لٹکایا جانے لگا۔ اس وقت منصور نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ بڑبڑائے۔ قریب کھڑے لوگوں نے سنا، اے میرے محبوب، تو نے مجھے بلا لیا، میں آ رہا ہوں۔ اور پھر ایک عجیب دعا کی، اے اللہ، جو لوگ مجھے قتل کر رہے ہیں انہیں معاف کر۔ اگر تو نے انہیں وہ دکھایا ہوتا جو تو نے مجھے دکھایا تو یہ نہ کرتے۔ سولی پر لٹکا دیا گیا، پھر تلوار چلی، سر قلم ہو گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ سالوں بعد صوفیوں نے منصور حلاج کو بہت بلند مقام دیا۔ عطار نے شاپوری نے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا۔ صدیاں گزر گئیں لیکن منصور حلاج کا نام زندہ رہا۔ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں لکھا، منصور کا قتل دیکھنے والا تو بھیڑ میں تھا، اس کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ قاتل کون ہے۔ یہ تھا منصور حلاج کا واقعہ، ایک ایسا واقعہ جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھاتا ہے۔ کیا وہ سچ کہہ رہے تھے؟ کیا ان کی کیفیت صوفیانہ تھی یا کچھ اور تھا؟ یہ سوالات آج بھی ہیں اور شاید جوابات کبھی نہیں ملیں گے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سن کر کچھ محسوس ہوا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ عجیب داستان مزید لوگوں تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔